चोट पे कह रहा हूं, अगर मेरे सुन्नियों को बुरा लगता है तो लगे मेरी बला से। वो जाहिल सुन्नी जो ढोल बजाते हैं वो सुन्नियत नहीं है। हमारा अकीदा हमारी किताबों में है, हमारा अकीदा हमारे बुजुर्गों की किताबें हैं। आला हज़रत ने फरमाया ढोल शैतान की आवाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों में ढोल तोड़ने के लिए आया। कोई अल्लाह का वली राजी नहीं होता आप डीजे बजाते हैं। मैं दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं, एक बात बोलो यार, दर्द है मेरा यार, खुदा की कसम दर्द है ये। बुजुर्गों को जब गालियां बकते हो तो किसके पास जाते हो तुम जवाब के लिए? उलमा के पास आते हो ना, हुजूर फला बुजुर्ग को कह दिया गया जवाब देना है। आपने जलसा किसने रखा? ये उलमा ने रखा? नहीं, अवाम ने रखा है। क्यों रखा आपने? भाई हमारे बुजुर्गों को गाली बकरी है। फारूक भाई नागपुर से आओ, ट्रेन से आओ, एसी का टिकट लगता लो, प्लेन से आना है प्लेन से आओ, ये सब बोलते हो आप, इतनी राहत के इंतजाम करते हो, फिर बुलाते हो। हालांकि मैं प्लेन से नहीं आता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप पैसा खर्च करते हो, स्टेज लगाते हो, क्यों? हमारे बुजुर्गों को गाली बकी जा रही है, जवाब दो। और फिर उसके लिए जवाबात के लिए हमको तैयारियां करनी पड़ती है, हदीसें करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एक एक जवाब मुंह तोड़ देना पड़ता है। चैलेंज करते तो हम अपनी जान को तक बाजी लगाते हैं। आपको पता है मैं अकेले सफर करता हूं, डर रहता है कब हमला हो जाए, कौन सा आदमी सामने बैठा और किस नियत से बैठा नहीं पता। वो तो अल्लाह रसूल का फजलो करम है, और मैं इसमें मानता हूं वो सरकार ताजुल औलिया नागपुर के शहींशाह का फजल है मुझ पर, जो मुझसे कहलवाते और घुमाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में। मैं बड़ा एहसानमंद रहता हूं सरकार ताजुल औलिया का। ये बुजुर्गों का करम है। हम आपका अकीदा बचाने के लिए इतनी मेहनतें करें, इतनी जुस्तजू करें, इन गुस्ताखों के मुंह तोड़ जवाब दें, मगर जब वही उलमा आपसे कहते ढोल हराम है तो आप अपने उलमा की नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वहां आप बोलते अरे मुल्लाओं को क्या समझता, हम तो नाचेंगे थिरकेंगे। फिरका आप लोगों से बदनाम होता है। कोई मौलवी ढोल नहीं बजाता। अगर ढोल शरीयत में होता और बुजुर्गों की मंशा होता, हर मदरसे से एक संदल निकलता ढोल वाला। लेकिन हमारे मदरसों से संदल नहीं निकलते भाई। हमारे उलमा नहीं ढोल बजाते हुए जाते। क्यों? क्योंकि जायज नहीं है। और मैं तुमसे पूछता हूं, जिस बुजुर्ग के उर्स के लिए तुम ढोल बजाते हो, क्या उस बुजुर्ग ने कभी इस तरह ढोल बजा के संदल निकाला है? वो बुजुर्ग आया क्यों था? उसका मकसद क्या था? बात गरीब नवाज की कर रहे हैं हम, जो हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार है, सुल्तानुल हिंद है, सारे वली उसके गुलाम हिंदुस्तान के। वो ताजदार हिंदुस्तान आया क्यों? अपनी जमीन संजर को छोड़कर, ईरान का इलाका है संजर, ईरान से पैदल चलकर ऊंट पर घोड़े पर नहीं आया। किस लिए आया? वो ईमान देने आया, ढोल बजवाने नहीं आया था वो। तो क्या वो बुजुर्ग खुश होता है आप ढोल बजाते? कसम खुदा की उसकी रूह तड़पती है, देखता है कि मेरा मकसद क्या था, मेरा मिशन क्या था, और मेरे मिशन की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो उलमा आपके लिए लड़े, उलमा इनके मुंह तोड़ जवाब दें, मगर आपकी हालत यह कि आप अपने उलमा की सुनने के लिए तैयार नहीं। नाचेंगे हम, थिरकेंगे, और फिर जब वहां भी बोलते हैं तो अरे यार ऐसा बोल रहे। मैं एक बात बोलता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, मुझे एक ऐसा वहाबी दिखाओ। मैंने कई बड़े बड़े जलसों, इससे बड़े बड़े जलसों में खिताब किया और मैंने बोला जुमले, और आज तक वो मेरा जवाब लाजवाब नहीं हुआ। मैंने कहा एक ऐसा कोई वहाबी दिखाओ जो सुन्नी था, अहले सुन्नत से था, वहाबी हुआ, और वहाबी होने की वजह कि उसने कहा हो कि मौलाना इमाम अहमद रजा की किताबें मैंने पढ़ा, वो कुरान और हदीस के खिलाफ मैंने उसको पाया, इसलिए मैं वहाबी हो गया हूं। एक भी वहाबी नहीं मिलेगा, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। क्यों? चालत की किताब पढ़ लेता है ना, वो मुतमईन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत की किताब लिखने का अंदाज क्या है, आला हजरत के इस्तेदलाल लाने का अंदाज क्या है, दलाइल देने का अंदाज क्या है। आला हजरत जब किसी अकीदे की बात करते हैं, किसी मसले पे कलम उठाते हैं, तो पहले कुरान की आयतें लाते हैं, फिर अहादीस रसूल नकल करते हैं, फिर अक़वाले अइम्मा लाते हैं, और फिर कयासात और अपने दलाइल से उसको मुबर्रम और मुअज़्ज़न करते हैं। आला हजरत ने एक एक बात को दलीलों से मुबर्रम किया, मगर आला की किताब ये लोग पढ़ते नहीं है। जैसे वहाबी किस बिना पे होते हैं? आपकी जहालत को देखकर। अब मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा दर्द है भाई। बुरा लगे तो आप 2 रोटी घर जाके अच्छे से खा लेना। यार 2 घंटे वहाबियों को गाली बका और 15 मिनट हमको भी लथेड़ डाला उसने।
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے نذرانہ دیں، میں نذرانے کے لیے تقریر کرتا بھی نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔ میں آپ سے درد کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ یہ بتاؤ، جس سندل کو آپ بزرگ کی خوشنودی کے لیے نکال رہے ہیں، مقصد ہے کہ بزرگ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مگر اس سندل کو دیکھ کر، اس ڈی جے کو دیکھ کر اگر ایک شخص بھی، میں ہزاروں کی بات نہیں کر، ایک شخص بھی اس سے بدزن ہو کر وہابی ہو رہا ہے تو قیامت میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی۔ وہ بزرگ آپ کا گریبان پکڑے گا خدا کی قسم، اور وہ بزرگ کہیں گا بدبخت میرا عاشق بنتا تھا، میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا، ارے میں تو اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، تیرے ڈھولوں نے کتنوں کو اسلام سے ہٹا دیا، اس کا جواب دے مجھے۔ کیا جواب دوں گے اس وقت؟ کہوں گے ہماری مستی تھی، مزہ تھا، ہم تو عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کون سا عشق بھائی جو اسلام سے لوگوں کو بدزن کرے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور سوچو، کیا تمہارے ڈھول سے لوگ وہابی نہیں بن رہے ہیں؟ بالکل وہابیت اسی سے بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے خرافات بتاتے۔ میں نے معراج ربانی کی جتنی اب تک کلپیں بتائی، کوئی کلپ ایسی آپ نے دیکھا جس میں اس نے کسی حدیث کو تلاوت کیا ہو اور کہا کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے اور اہل سنت بریلیوں کا اس پر عمل نہیں ہے؟ ہمیشہ وہ یہی کہتا ہے، خواجہ کیا ہجڑے آتے ہیں، ان کیا ہجڑے ناچتے ہیں، ان کی قبروں پر یہ ہوتا ہے، ان کی مزاروں پہ یہ ہوتا ہے۔ یہ خرافات بتا بتا کر وہابی بنا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سدھار کے وہابی بننے سے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ قیامت میں ہم سے پوچھوں گی، کتنی بدبختی ہے، دینی جلسہ چل رہا ہے، اور دینی جلسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ میں بخاری شریف کی حدیث کھولو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ رحمت کے فرشتے ہیں، نیک مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے رب کائنات کہاں سے آ رہے ہو؟ عالم الغیب ہے، جبکہ جانتا ہے، کہتے رب کائنات تو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ رب قدیر تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری جنت کا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا، میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے رب کائنات نہ تجھے دیکھا نہ تیری جنت کو دیکھا۔ ارشاد فرماتا ہے اگر میری جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات جنت کی طلب میں جستجو کرتے، میرا دیدار کرتے تو کیا کرتے؟ رب کائنات جب تجھے دیکھ لیتے تو دنیا اور مافیا کو فراموش کر دیتے، سب بھول جاتے، تجھے راضی کرنے میں لگ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی محبت کے ساتھ میری جنت کا، میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے تمام اہل مجلس کو بخش دیا۔ تو میں نے بخش دیا تمہیں، یہ مجلس بخشش کی مجلس، جہاں رحمت کے فرشتے ہو وہاں ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ڈھول روکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ ہماری مستی، ہماری بلا سے کوئی بیمار کو تکلیف ہوتی تو ہماری بلا سے، ہمارا تو مستی کا دین ہے، ہمارا تو موج کا دین ہے، ہمیں تو ناچنا ہے، تھرکنا ہے۔ نماز قضا ہو رہی ہے، مغرب کی مسجد کے پاس سے جا رہے ڈی جے لے کے، وہ مولانا کا کام ہے نماز پڑھنا، ہم تو باوا والے، باوا بچا لیں گے ہم کو، باوا نہیں بچائیں گے، جوتے ماریں گے تم کو قیامت کے دن۔ بولے خبیث میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ میرا مسلک نہیں تھا، میں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا دنیا میں، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اذانیں ہو رہی ہے، نماز کی فکر نہیں، طریقت ہے، اچھا آئے ہائے طریقت کی توئی نہ جاننے والے، طریقت ہے، اچھا نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ طریقت نہیں دکھتی تجھے، آسانیاں جہاں وہ طریقت ہے، عورتوں سے پیر دبا لو طریقت ہے، عورتوں کے وہ جھمٹ میں بیٹھے رہو طریقت ہے، نماز نہ پڑھو طریقت ہے، ڈھول سنو طریقت ہے، قوالی سنو طریقت ہے، نماز کو چلو نہیں وہ تو شریعت والوں کا کام ہے، طریقت اونچی ہے، اچھا اونچی ہے، طریقت اونچی ہے، اگر یہی طریقت ہے تو پھر تو دنیا کا ہر کفار طریقت پر ہے، پھر تو کون سا نایاب کمال کا آ گیا؟ اور یہ طریقت ہے تو سلمان خان آمین خان بھی بہت بڑے طریقت پر فائد ہے، جا ان سے مرید ہو جا، دن رات یہی کام ہے ان کا، ڈھول بجانا، ڈھول پہ ناچنا، یہ پھر سب سے بڑے طریقت کے ٹھیکیدار ہیں۔ طریقت یہ نہیں ہے، طریقت کیا بتاؤں میں؟ طریقت سمجھی کس نے؟ حضرت بابا فرید گندے شکر کے بعد ایک شخص آتا ہے، حضور زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ فرمایا شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ طریقت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ معرفت کی زکوٰۃ بتاؤں؟
کہا حضور ایک ہی زکات سنا میں نے، شریعت کی زکات، شریعت نے زکات کو فرض کیا، یہ 3 زکاتیں کہاں سے آ گئی؟ کہا ہم صوفیہ کے نزدیک 3 زکاتیں۔ کہا حضور پھر تشریح کر دیجئے۔ کہا شریعت کی زکات یہ ہے کہ تیرے پاس 100 روپیے ہو تو 2.5 روپیہ تو اللہ کی راہ میں دے دے، 97.5 روپیہ اپنے پاس رکھ۔ شریعت کی زکات 2.5% نکال دے۔ اور معرفت کی زکات، طریقت کی زکات یہ ہے کہ 2.5 روپیہ اپنے پاس رکھ اور 97.5 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اور معرفت کی زکات یہ ہے کہ کچھ بھی نہ رکھ، اللہ پہ توکل کرنے۔ یہ ہے طریقت اور معرفت۔ مزہ مستی کا نام طریقت؟ ہائے ہائے، تمہارا تو ہاتھ سے دین چلے گا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو۔ تو نماز کون؟ مولانا پڑھے گا، پیمنٹ دیتے ہو اس لیے۔ اور تم کیا کرو گے؟ تم ڈھول بجاؤ گے۔ تو قسم خدا کی میں تمہیں بتا رہا ہوں، قیامت میں تم سے پوچھوں گی، تمہیں پکڑا جائے گا۔ اگر ایک شخص بھی تمہارے کسی ڈھول کو دیکھ کر وہابی بنتا ہے، وہابیت کا کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ گھر تبدیل کرنا، فرقہ تبدیل کرنا اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی جتنا ہم آسانی سے لے کے بول دیتے ارے یار وہ تو وہابی ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے کہ وہابی ہو گیا، یہ کچھ حرفوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ وہابی ہو گیا کا مطلب یہ جہنمی ہو گیا۔ رونے کا مقام ہے ہمارا بھائی ہمارے بیچ اٹھنے بیٹھنے والا وہابی کیسے ہوا؟ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیا کمی ہے ہمارے بیچ؟ کتابیں ہمارے یہاں، حدیث ہمارے یہاں، فقہ ہمارے یہاں، عالم ہمارے یہاں، مفتی ہمارے یہاں، طریقت ہمارے ہاں، حقیقت ہمارے ہاں، معرفت ہمارے ہاں، اولیاء ہمارے ہاں، جن کے نہ علم ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ عالم ہے، نہ ولی ہے، وہ فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے بظاہر اپنے آپ کو تقدس کا لبادہ اڑا رکھا ہے، اور ہم خرافاتی فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چند جاہلوں کی خرافات کی بنا پر اس فرقے کو ڈکلیئر کر دیے گئے کہ بریلویت کا مطلب جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، سدھارو اپنے آپ کو، سنورو، جنت کی طرف پلٹو۔ اعلی حضرت نے فرمایا من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو کسی کافر کے کفر میں بھی شک کرے وہ کافر ہے۔ اور وہابیوں پر یہی حکم ہے کہ وہابی ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو جو وہابی ہوتا ہے وہ بدترین کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے ڈیجوں سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ بہرحال اللہ کے واسطے بچو۔ اب یہ چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں، بیچ میں نے چند نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں علماء بھی آمین کہے کہ مالک کائنات اور رب کائنات ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما، ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سنیے اب یہ